دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات محترم سامعین کرام، بزرگوں، قابل احترام دینی بھائیوں، ختم نبوت کے عنوان پہ آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ یہ عنوان بہت اہم ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، ہم نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے ایمان کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے۔ ہمارے ایمان کی ایک بنیاد توحید ہے تو دوسری بنیاد رسالت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے آخری نبی ہیں، آپ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے نبی ہیں، آپ نبی آخر الزمان ہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کی نجات، انسانیت کی کامیابی اور انسانیت کی فلاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپی ہوئی۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے ذریعے اللہ تعالی نے دین کو مکمل کر دیا۔ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ دنیا میں کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی ازم، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی فکر، کوئی بھی فلسفہ اللہ تعالی کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حجۃ الوداع کا سفر ہے، آپ کے ساتھ 1,00,000 سے زائد صحابہ حج کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میدان عرفات میں ہیں، آپ وقوف فرما رہے ہیں، اسی درمیان آپ پر قرآن کریم کی آیت کریمہ، آواز کم کیجیے، آیات کریمہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج اللہ تعالی نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اتممت علیکم نعمتی، اللہ کی جو نعمتیں اتر رہی تھی وحی کی شکل میں، وہ نعمتیں بھی مکمل ہو گئی، اور اخیر میں فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، شریعت کا طریقہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے، جسے ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں داخل کرنا۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہماری تجارت صنعت گرفت، ہماری ملازمت تجارت معیشت، ہماری سیاست اور نکاح شادی بیاہ، خوشی کی تقریب غم کی تقریب، جتنی بھی چیزیں ہوں وہ شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے، شریعت کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ جب تک ہم شریعت کے احکامات کی پیروی کریں گے اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنیں گے۔ جب ہم اللہ کی شریعت کے نظام کی خلاف ورزی کریں گے، رسول اللہ کی سنتوں کو توڑیں گے، سنتوں کی نافرمانی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کو اٹھا لے گا، اس کی برکتیں روٹھ جائیں گی، اور اللہ کے غیظ و غضب کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اب غور فرمائیں کہ جہاں جہاں ہم نے سنت اور شریعت کے تقاضے کو چھوڑ کر اپنے من سے راستے بنائے ہیں، بیجا رسم و رواج کو اپنایا ہے، وہاں مصیبت ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ سب سے زیادہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر۔ اللہ تعالی نے اپنے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں فرمایا کہ شادی ایک مقدس بندھن ہے، نکاح ایک عبادت ہے، اور یہ بھی فرمایا ان من اعظم النکاح برکۃ ایسرها مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ لاگت سب سے کم آئے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی دھوم دھام سے شادی ہوگی اتنا مزہ آئے گا، شریعت کہتی ہے جتنی سادگی کے ساتھ شادی ہوگی اتنی زیادہ برکت ہوگی۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم شریعت اور سنت کے طریقے کو اپنائیں، اور یہ مال جو اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر کریں، اور سودی قرضوں سے بچیں، انٹرسٹ پہ لیے ہوئے قرضے سے بچیں، اور اپنی معیشت کی، اپنی زندگی کی، اپنے ارتھ کی حفاظت کریں، یا اپنے ارتھ کو پیسے کی طرف بہا دیں اور اپنی آرتھک استھتی کو کمزور کریں۔ یہ ہمارے اوپر ہے۔ بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مال کے بارے میں فرمایا لا تؤتوا السفهاء اموالکم الذی جعل اللہ قیاما لکم، کہ وہ مال جو تمہارے لائف کے لیے
بیس ہے زندگی کے لیے، ریڑھ کی ہڈی ہے، جڑ ہے، وہ کسی بے وقوف کو نہ دو۔ بڑی قیمتی چیز ہے مال، اس سے اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو، بال بچوں کی پرورش کرو۔ لیکن آپ غور کریں کہ ایسے موقع پر مال کو، روپیے پیسے کو پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج ٹھیک ٹھاک ہو، ہمارے گھر میں نیک اولاد پیدا ہو، ہمارے سماج پہ اللہ کی رحمت ہو، تو ہمیں اپنا سارا معاملہ سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق انجام دینا پڑے گا۔ اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت ہم سے دور جائے۔ بھائی آواز کم کر سکتے ہیں؟ جب اللہ کی رحمت ہم سے روٹ جائے گی میرے بھائی توجہ دیں، چھوڑ دیجئے وہ تو۔ آخری بات میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بنیاد ہے۔ جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسی میں اس بات کا بھی اقرار ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آدمی بعد کے زمانے میں آ کر یہ دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں تو اس شخص کو ہم جھوٹا کہیں گے، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ ڈائریکٹ کوئی دعویٰ کی ہمت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے لوگو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو صرف بیٹیاں عطا کی تھی، اور بیٹیوں کے ذریعے ہمارے نبی کی نسل چلی پوری دنیا میں، آج بھی وہ نسل قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بیٹا بھی عطا فرمایا تھا، لیکن اللہ کا منشا یہ تھا کہ بیٹے زندہ نہیں رہیں گے، بڑی عمر کو نہیں پہنچیں گے۔ کیا وجہ تھی؟ آپ غور فرمائیں، کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں تھا کہ اپنے پیارے نبی کو بیٹا بھی دے اور بیٹی بھی دے؟ بالکل قادر تھا۔ کیا اس بات پہ قادر نہیں تھا کہ بیٹا دینے کے بعد اس کی پرورش بھی کرے، جوانی تک برقرار رکھے اور اس کے ذریعے نسلیں چلیں؟ بالکل قادر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی نسل بیٹا سے نہیں چلی، بیٹی سے چلی۔ اس میں بہت بڑا پیغام تھا۔ کیا تھا پیغام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، باپ نبی تو بیٹا بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی اور حضرت اسحاق بھی نبی۔ حضرت اسحاق نبی تو ان کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی۔ حضرت یعقوب نبی تو ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی۔
بزرگوں حضرت زکریا نبی تو ان کے بیٹے حضرت یحییٰ بھی ہیں۔ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کا بیٹا پیدا ضرور ہوا لیکن باقی نہیں رکھا گیا، تاکہ امت کہیں یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہ محمد کا بیٹا ہے، یہ بھی نبی ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ محمد کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ چلیے، لیکن نبی سے امت کا رشتہ تو بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اگر بیٹا ہوتا تو بیٹے کے ذریعے یہ رشتہ قائم رہتا، بیٹا نبی ہوا تو امت جڑی ہوئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے تو پھر امت کا رشتہ نبی کے ساتھ کیسے رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگرچہ یہ انتقال فرما جائیں گے لیکن قیامت تک نبی یہی رہے گا، انہی کی پیروی کی جائے گی۔ کوئی بھی آئے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے لیکن نبی کے امتی بن کر کے آئیں گے، اس امت میں آئیں گے۔ حضرت خضر نبی ہیں بزرگوں کی ایک جماعت کے قول کے مطابق، لیکن اس امت کے نبی ہیں، اس امت میں شامل ہیں اور اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو بزرگوں، کوئی نبی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ایک پیچ لگا کر کے اپنے کو ایسا پیش کرے گا کہ جیسے کہ میں نبی ہوں۔ نبی کیا ہوتے ہیں؟ واجب الاتباع ہوتے ہیں۔ نبی کی بات نہیں مانیں گے انسان ناکام ہو جائے گا، نبی کی بات مانے گا انسان کامیاب ہو جائے گا۔ کائنات میں ایسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا جو اپنی حیثیت یہ بتائے کہ مجھ کو مانو گے تو کامیاب اور نہیں مانو گے تو ناکام۔ قیامت تک ایسا کوئی انسان نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ کہے گا کہ میں تم کو دین کی بات بتا رہا ہوں، حضرت محمد کی باتیں بتا رہا ہوں، اگر یہ باتیں مانو گے تو کامیاب، کہ محمد کی باتیں ہیں، اگر یہ باتوں کو نہیں مانو گے تو ناکام، کیونکہ تم نبی کی نافرمانی کر رہا ہو تو یہ بات صحیح ہوگی۔ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، 30 کذابون، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نبی بھی ہوں، نبوت کے سلسلے کو ختم بھی کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ بھائیوں، آپ کے کان میں دے دیتے ہیں تاکہ کان میں کوئی چیز آ جاتی ہے، سنی ہوئی چیز محفوظ رہتی ہے، کہیں کوئی آئے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہی جھوٹا ہے۔ اسی ہندوستان میں انگریزوں کی شاہ پہ ایک شخص پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی۔ غلام احمد قادیانی وہ انگریزوں کا پٹھو تھا، ایجنٹ تھا۔ انگریز نے مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو کمزور کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا تھا، اور اس نے احمدی جماعت کے نام سے اپنی جماعت قائم کی۔ تو سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان اپنے کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ارے احمدی کا کیا مطلب، سوچتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام محمد بھی تھا اور احمد بھی تھا، تو کیا حرج کی بات ہے۔ اور وہ بیچارہ اپنے ایمان کی دولت کو گوا دیتا ہے۔ یہ مرتد بنانے کی مہم اتنی زور کے ساتھ چلی، اتنی طاقت کے ساتھ چلی کہ پنجاب کے گرداسپور کے ایک سب ڈویژن قادیان سے اٹھنے والا فتنہ پورے انڈیا میں پھیل گیا۔
اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی یہ بستی بھی زد میں آئی تھی، شاید نئی نسلوں کو معلوم نہ ہو، پرانے لوگوں کو معلوم ہوگا۔ یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں تھا کہ صاحب یہ بستی علماء سے جڑی ہوئی بستی، اور اس بستی تک اثرات پہنچ گئے قادیانیوں کے۔ اس سے بغل کی بستی بطولی آج بھی وہ اس کی زد میں ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا تعلق ایسے نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کئی تنظیم ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء ہے، اور ہم لوگ دیوبندی ہیں، کچھ لوگ بریلوی ہیں۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں، اس کا تعلق سیدھے ایمان سے جڑا ہوا۔ اچھا بھائی، وہ تو لوگ سمجھ گئے اب کوئی مسلمان قادیانیوں کے چکر میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ مرتد ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا، ہم اس کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتے۔ کوئی معاملہ نہیں، وہ ایک الگ یونٹ ہے۔ تب کچھ نئے لوگ پھر پیدا ہوئے۔ ایک شخص ہے، وہ دربھنگا میں پیدا ہوا۔ کیا ہے نام ہے؟ ماشاءاللہ، یہ نوجوان علماء جان رہے ہیں، شکیل ابن حنیف۔ اس کو بھی لوگوں نے حضرت جی بنا کر کے پوری دنیا میں، اور دنیا تو بعد کی بات ہے، انڈیا میں خاص طور پہ اس کو حضرت جی بنا کر کے اس کو بنا دیا ہے نبی کے قائم مقام، العیاذ باللہ۔ اور اس کے ذریعے شکیل، فتنہ شکیلیت، یہ فتنہ چل رہا ہے۔ ہم جب تک علماء سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ کوئی فتنہ کام نہیں کرے گا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ بلیا میں کچھ لوگ شکیلی بن گئے، ہم نے جیسے پتا چلا ہم نے کہا کہ اس ہفتے میں وہاں جلسہ رکھو، تو 3 گھنٹہ میرا بیان ہوا، ہم نے کہا کہ آؤ ان سارے لوگوں کو توبہ کروائیں۔ تو اس کے جو ایجنٹ لوگ آئے ہوئے تھے ان کو لگا کہ یہاں دال گلنے والی نہیں ہے اور یہاں علماء بیدار ہے، تو وہ اورنگ آباد چلا گیا، اورنگ آباد ہی اس کا گڑھ ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سن رکھیں گے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو آپ ریزرو رہیے گا، آپ متنبہ رہیے گا۔ جب آپ کو پتا چلے کہ پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے تو آپ تیار ہیں، آپ کو پتا ہے کہ سامنے جرکنگ ہے تو تیار ہے، گاڑی کو مضبوطی سے تھامیے گا، پھگائیے گا نہیں، اور اچانک گڑھا آ جائے گا تو پھگا جائیے۔ میرے بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ یہ پروا پچھوا سے ہل جائے۔ ایمان جتنی مضبوط چیز ہے اتنی نازک چیز بھی ہے۔ میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں، دودھ کتنی طاقت بخش چیز ہے کہ دودھ سے انسانی زندگی کو توانائی ملتی ہے، بسکٹ بنتے ہیں، اس سے پاؤڈر بنتے ہیں، چاکلیٹ بنتے ہیں، جتنی بھی طاقت بخش چیزیں ہیں اس میں دودھ یا گھی یا اس کے پروٹین کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے، بہت مضبوط چیز ہے۔ لیکن اس کی کمزوری کیا ہے کہ کوئی کھٹی چیز کا اثر گیا نہیں کہ دودھ پھٹ گیا۔ تو یہ ایمان کو بھی پھاڑنے والی بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ ایمان کیسے پھٹتا ہے؟ کوئی بھی شرکیہ کام یا شرکیہ بول جس میں ایک اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اللہ جیسا مانا جائے یا کہا جائے یا ایسا کوئی عمل کیا جائے تو وہ انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ شرک کو اللہ برداشت نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو برداشت نہیں کرتے، اس کو معاف بھی نہیں کرتے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس سے چھوٹے گناہ انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ایمان کو بچا کر کے رکھنا ہے، توحید کو بھی بچانا ہے۔ توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو توحید کی امانت جب تک سینے میں رہے گی تب تک ہم محفوظ رہیں گے۔ توحید کی امانت چھن جائے گی
ہم بھی مٹ جائیں گے، اللہ نہ کرے وہ دن آئے۔ اس لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، نئے نسلوں کی اور اپنے بچوں کی اور اپنے آنے والی آل و اولاد کی عقیدے کی بھی فکر کیجئے، ان کے اعمال کی بھی فکر کیجئے۔ یہ اس طرح کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں اس لیے تاکہ ہم عقیدے کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں مستعد ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، اچھائی کو اپنانے والے بنیں۔ یاد رکھیے دنیا میں وہی قومیں باقی بھی رہتی ہیں اور اپنا اثر بھی چھوڑتی ہیں جو اپنے عقیدے کی حفاظت کرے اور اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی کوشش کرے، سماجی طور پہ اس بات کے لیے پابند بنے کہ کیا سماجی برائیاں ہیں ہم خود نہیں کریں گے، اور معاشرتی دباؤ کے ذریعے اور اسلام کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، پیار سے، محبت سے، سمجھا کے، بجھا کے، پاؤں پکڑ کے، داڑھی پکڑ کے۔ جب دین کے لیے ہم پاؤں پکڑنے والے اور داڑھی پکڑنے والے بنیں گے، رسول اللہ کی محبت میں جب ہم بنیں گے تو انشاءاللہ برائیاں مٹیں گی، برائیاں مٹیں گی، اور نہیں تو چپ رہیں گے، چپی سادنے والے بنیں گے تو برائیاں بڑھیں گی، اور جب برائیاں بڑھیں گے تو کوئی گھر محفوظ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جب سماج میں ہر طرف برائی ہو تو پھر برکت کہیں بھی نہیں آتی۔ میرے بھائی آپ غور کریں گے کہ خوب کما رہے ہیں، ہمارے بال بچے خوب کما رہے ہیں، لیکن برکت چھو کے نہیں جاتی۔ برکت تو اللہ نے اپنے نام میں رکھا ہے، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام برکت والا ہے، جہاں رب کے نام سے کام ہوگا وہاں برکت ہوگی، جہاں رب کے نام کو چھوڑ دیا جائے گا برکت ختم ہو جائے گی۔ ہمیں کس چیز کا پابند بنایا جاتا ہے؟ کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کے، پیو تو اللہ کا نام لے کر کے، کسی کام کی شروعات کرو اللہ کا نام لے کر کے، کسی کام پہ جاؤ تو اللہ کا نام لے کر کے، سفر کی شروعات کرو تو اللہ کا نام لے کر کے، کیونکہ اس سے برکت ہوگی، اور جب برکت ہوگی تو اللہ کی حفاظت ہوگی، اور جب اللہ کے نام کو ہی مائنس کر دیا جائے گا تو برکت ہم سے روٹ جائے گی، لاکھ کمائیں گے برکت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں آئیے اخیر میں ہم غلامان محمد، نبی کے ہم غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، اور امتی ہیں، نبی کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کے اسوہ کو، نبی کے طریقے کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہم نمونہ چاہتے ہیں تو نبی کی ذات کو دیکھیں، آپ کی سیرت کو دیکھیں، آپ کی سنت کو دیکھیں، آپ نے کیسے زندگی گزاری۔ ایک امتی کا تقاضا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی سیرت بھی معلوم ہو، سنت بھی معلوم ہو، ہر ایک فرد اپنے نبی کے بایوگرافی سے واقفیت رکھنے والا ہو۔ میرے بھائی دنیا سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن روحانیت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے، سکون اللہ نے اپنے نظام میں رکھا ہے، سکون اللہ تعالی نے اپنے شریعت کی پیروی میں رکھی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اگر آپ کسی اور راستے سے اطمینان اور سکون تلاش کرنا چاہتے ہیں نہیں مل سکتا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ رسول اللہ کی امتی اور رسول اللہ کے وفادار بن کر کے رہیں گے، اس لیے کہ جب ہم وفاداری نبھاتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہمارے اوپر برستی رہیں گی، وہ ہماری دستگیری فرماتا رہے گا۔ اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔